السلام علیکم، ویلکم ٹو ہیش ٹیگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رما چیما. کہا جاتا ہے کہ آرٹ کی خرید و فروخت 80% سوشل میڈیا کے تھرو ہوتی ہے اور اس کا استعمال انسٹاگرام پہ کیا جاتا ہے، فیس بک پہ کیا جاتا ہے اور اسنیپ چیٹ پہ کیا جاتا ہے، اور ٹک ٹاک کو بھی ہم لوگ نظر انداز نہیں کر سکتے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے دو بہترین پاکستانی آرٹسٹ سے اور جانیں گے کہ ان کے چیلنجز کیا ہیں اور سکسیسز کیا ہیں. میرے اس طرف تشریف رکھتے ہیں احمر فاروق جو کہ ہیں ایک ویژول آرٹسٹ. ویلکم ٹو دا شو. Thank you for having me. اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں رابعہ انیب جو کہ ایک اسکلپچر آرٹسٹ ہیں اور آرٹ ایجوکیٹر بھی ہیں. Thank you so much for inviting me. ملٹی ڈائمینشنل تو آپ ہیں ہی رابعہ، بٹ آپ کا آرٹ فارمز میں سب سے فیوریٹ میڈیم کیا ہے؟ میرا سب سے فیوریٹ میڈیم جو ہے وہ ایک کلے جو میرا ہوم میڈیم ہے، اور اس کے علاوہ ریسنٹلی تھیٹر بھی ایک میڈیم ہے جس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے. اور اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بیکاز تھیٹر بڑا وائبرنٹ ہوتا ہے، بڑا فل آف لائف اینڈ خاص وجہ یہ ہے کہ کرونا کے اندر 2 سال کا ایک جو ہے نا لاک ڈاؤن آیا ہے. میرے 2 عدد بچے ہیں اور مجھے بہت گیپ محسوس ہوا. وہ بہت سارا کچھ مس کر گئے جو بڑا ضروری تھا، خاص طور پہ اور ویسے بھی جس ایج بریکٹ میں وہ تھے. تو ہم نے مطلب میں اور میرے ہسبینڈ ہم نے ایک پلیٹ فارم اسٹیبلش کیا ہے حال ہی میں، اور اس میں ہم نے اپنے بچوں کو بھی ڈالا. ہم نے کہا چلو اور کچھ طریقے سے نہیں تو کم از کم اس طریقے سے ہم جو ہے نا ایک انٹیگریٹڈ لرننگ انیشیٹ کر دیں جس کی بہت زیادہ ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی. سو دیٹس واٹ گاٹ اس انٹو تھیٹر. اور بچوں سے خود بھی سیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بیکاز بچے سکھاتے بھی ہیں بہت زیادہ. مطلب وہ ہماری کور ڈرائیونگ فورس ہیں، میری انسپریشن ہے ہم دونوں کے لیے، اینڈ کانسٹنٹلی سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک لمحے کے لیے ہوا اور پھر ختم ہو گیا. اور آئیڈیاز بھی دے رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے میرا بچہ تو مسلسل مجھے پش بھی کر رہا ہوتا ہے، مے بی آئی کین ڈو دس. اب آئیڈیاز کی جب بات ہوتی ہے احمر، تو ویئر ڈو یو تھنک آرٹ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں؟ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت جگہ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی آرٹسٹ کسی کو کاپی کر رہا تھا، وہ کہتا ہے میری انسپریشن تھی. اب آئیڈیاز ایک حد تک ہی ہے نا دنیا میں. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ جو آئیڈیا ہے وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے. انسپریشن جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو چلتے پھرتے سڑک سے بھی مل سکتی ہے، یا آپ باتھ روم میں ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو انسپریشن آ سکتی ہے. اینڈ آئی تھنک ڈفرینٹ آرٹسٹ کا کام دیکھ کے آپ ان سے بھی انسپائر ہو سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ بیکاز مجھے لگتا ہے بٹ از دیر اے پراپر وے کہ آپ ان کو کریڈٹ دیں کہ بعد میں لڑائی نہ بنے؟ بیکاز سوشل میڈیا پہ اکثر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس نے اس آرٹسٹ کا کاپی کیا، یہ کوئی یورپین آرٹسٹ تھا. واٹ از دا رائٹ وے؟ کیا کیا جائے؟ دو چیزیں. ایک تو ہوتا ہے چھاپا مارنا جو کہ ایگزیکٹ آپ نے فوٹو کاپی نکال دی، دین مے بی یو آئی مین دیٹس رانگ. اور دوسرا کریڈٹ پھر دینا چاہیے کہ جی میں نے یہاں سے کاپی کیا. بٹ گیٹنگ انسپریشن از لائک ایک یہ کام ہے کسی آرٹسٹ کا، ایک یہ ہے. اینڈ دین ان دونوں کو کچھ بٹس آپ نے یہاں سے اٹھائے، کچھ بٹس وہاں سے اٹھائے، مرج کر کے دین یو میک یور اون تھنگ. سو دین آئی ڈونٹ تھنک سو یو نیڈ ٹو گیو اے کریڈٹ دیر. بالکل. رابعہ، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آئی تھنک ایز ویمن ہمیں کانسٹنٹلی پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ جگل کیسے کرتے ہیں. یہ سوال آپ کو اتنا ہی ٹریگر کرتا ہے جتنا مجھے بھی. بہت زیادہ. ویل آئی گیس کیونکہ ابھی آپ نے 2 بچوں کی بات کی. آئی سپوز وین یو گو تھرو دا مل، جب آپ چکی میں سے پستے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں، یا آپ کو ایونچولی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے کیسے بیلنس کرنا ہے اور کیسے نکالنا ہے ان چیزوں کو. لیکن آرٹسٹ کے طور پہ آئی تھنک آرٹ جو ہے آرٹسٹ کے لیے اس کے خمیر کے اندر ہوتا ہے. تو وہ آپ جس مرضی ووکیشن میں ہوں، جس مرضی جگہ پہ ہوں، وہ ہر طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اور نکلتا ہی نکلتا ہے، چاہے آپ فارملی پریکٹس کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں. اگر آپ پریکٹس فارملی نہیں بھی کر رہے، بہت سے آرٹسٹ ہوئے ہیں کہ آپ کی طرح فارملی ٹرین نہیں ہوئے، کوئی ڈفرینس ہوتا ہے خاص؟ ایک ٹائم تھا جب تھا فرق، لیکن اب میرا خیال ہے تھینکس ٹو سوشل میڈیا اور ان سارے پلیٹ فارمس کے، فزیکیلٹی آپ ریپلیس نہیں کر سکتے. ایکسپیرئنس ایک چیز ہے اور اس کی اپنی ایک قدر بھی ہے، اپنی حیثیت ہے. لیکن اتنا واسٹ ہو گیا ہے ویژول کانٹینٹ، اتنے زیادہ سورسز بن گئے ہوئے ہیں کہ آپ روک نہیں سکتے ہیں. انسپریشن آپ ڈیفینیٹلی کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. سیکھنے کے لیے وہ ایک پروسیس اورینٹیڈ چیز ہے. اس میں سے آپ کو وہی بات ہے کہ آپ کو چکی میں سے گزرنا ہوتا ہے. اور اگر ایک خاص ڈسپلن
کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو استاد کی اپنی ایک حیثیت ہے اور اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. سو یس آپ سیلف ٹاٹ آرٹسٹ بھی ہیں لیکن مگر فلم میکرس کو بھی ہم نے دیکھا, میں نے پڑھا ایک جگہ کہ اسٹیون اسپیلبرگ بعد میں دوبارہ یونیورسٹی میں انرول ہوئے. اب ان کو ایک طرح ہم سوچیں اگر تو ان کو شاید ضرورت تو نہیں ہے, ان کو تو بڑھانا چاہیے. میں نے بھی حال ہی میں دوبارہ انرول کیا اپنے آپ کو اسی جو ہے نا سرچ کے پیچھے ماسٹرز کے. آئی گیس وہ پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے. مجھے ضرورت محسوس ہوئی, مجھے لگا کہ کچھ چیزیں ہیں جو نہیں ہیں یا مجھے ان کو سیکھنے کی جاننے کی ضرورت ہے, نالج کی ضرورت ہے مجھے, تو میں نے جا کے انرول کیا اور سیکھی. اور یس اس سے بڑا فرق بھی پڑا. آئی جسٹ تھنک کہ ہر انسان کی جو جرنی ہوتی ہے نا وہ فرق ہوتی ہے. بالکل. کون کس چیز سے اٹھاتا ہے, کون کس طریقے سے سیکھتا ہے, وہ اپنا اپنا ہوتا ہے. بے شک. ایک بات ہے کہ میرا خیال ہے کچھ غلط نہیں ہوتا, دیر از نو رانگس, ایز لانگ ایز آپ کسی کی دل آزاری نہیں کرے, کسی کو بیچ میں اس پروسیس میں تنگی نہیں آ رہی آپ سے, اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. آئی واز گوئنگ ٹو ریورٹ ٹو, انہوں نے ابھی کہا تھا کہ کاپی, ایکچولی آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ واٹس رانگ ود اٹ, مطلب وائی ناٹ. پورا نہیں کریڈٹ اپنی جگہ ہے, اچھا, لیکن آئی بلیو کہ آپ فوٹو کاپی بھی جب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ ایگزیکٹ نہیں نکلتی ہے. ٹھیک ہے. دیر از یور مارک, یو آلویز لیو اٹ. آپ کی اپنی چھاپ, آپ کی اپنی پہچان جو ہے, آپ کا کام دیکھ کے میں اس کو ایز از بھی ریکریٹ کر لوں گی, پھر بھی میری اپنی پہچان ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ریکریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کاپی کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ ان اٹ سیلف از اے لرننگ پروسیس, بیکاز ان اس پروسیس کے اندر آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتی پہلے. سو آئی تھنک اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے مجھے. اور آپ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کئی دفعہ آپ کو کاپی اس لیے بھی کرنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آگے منجو آرٹسٹ بن چکے ہوتے ہیں, تو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس پروسیس میں. ایک چیز ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ آرٹسٹ داد کا بھوکا ہوتا ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت تکلیف دہ جملہ ہے. آرٹسٹ کو پیسے بھی چاہیے, احمر اس سے تحاشا چاہیے, ایکچولی تھوڑے نہیں چاہیے. مجھے احمر آپ کا کامنٹ چاہیے کہ یہ مطلب یہ کس نے ٹرمز جو ہیں یہ اتنی کامن کر دی. اٹس فنی دیٹ جو میرے گھر والے تھے, they always wanted me to become an artist. وہ چاہتے تھے کہ میں آرٹسٹ بن جاؤں. ٹھیک ہے. آئی تھنک میں شاید دنیا میں ایک ہی آرٹسٹ ایسا ہوں گا جس نے کہا کہ میں نے آرٹ اسکول میں نہیں جانا ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ میں آرٹ اسکول میں جاؤں, وہاں پہ پڑھوں. میں نے کہا کہ نہیں, میں نے نہیں جانا ہے, تو میں ایک بزنس اسکول میں گیا. مگر آپ نے ویسے اتنا ریبیلین کیوں شو کیا؟ میں بھی ان کو تو آپ میں نیچرل اسپارک نظر آ رہا. سو وہی والی بات, میں ان کو کہتا تھا میں بھوکا نہیں مرنا چاہتا, اینڈ دے لائک آرٹسٹ بھوکے نہیں مرتے ہیں نا, لائک نہیں وہ کوئی پیسے نہیں بناتے. اور وہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ تم نے آج آ کے پورا MBA کر کے واپس آ کے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہو جو ہم کہتے تھے. ایگزیکٹلی انہوں نے مجھے انگلینڈ بھیجا پڑھنے کے لیے, اسی لیے کہ ہمارے گھر پہ ایک آرٹسٹ پیدا ہو گیا ہے تو ہم اس کو انگلینڈ بھیج دیں گے. پر میں وہ پڑھ لکھ کے سب کچھ آرٹ پڑھنے گیا تھا, بٹ میں MBA کر کے واپس آ گیا. اور بزنس آ کے جاب کی, آرٹ شروع کی؟ میں آرٹ کر رہا ہوں, آرٹ تو میں کر ہی جا رہا ہوں, بس کر ہی جا رہا ہوں. اور ہم نے یہ گفتگو یہ کی کہ کیوں ہمیں ڈائیورس رولز پریکٹیکلی ٹیک اپ کرنے پڑتے ہیں, بیکاز ایک چیز سے پیسہ آتا ہے, ایک چیز سے پیسہ نہیں آتا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اسپیشلی فار دا ویژول آرٹسٹ اتنی لوکریٹو یہ انڈسٹری نہیں ہے, بیکاز مجھے اور اس کی کوئی خاص وجہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہماری کچھ آرٹسٹ ہیں ہمارے جو کہ دے ڈوئنگ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں, ان کے اچھے پینٹنگز ان کی بہت اچھی بک رہی ہیں پرائسز پہ, پر موسٹلی لوگ نہیں سروائیو کر سکتے اگر. اور پلس یہ جو ایک انڈسٹری ہے اس کے اندر ایک کوئی سیٹ پیٹرن بھی نہیں ہے کہ آپ نے ہر مہینے میں اتنے آپ کو پیسے آئیں گے, بیکاز آپ نے گھر کا کرایہ تو ہر مہینے دینا ہے, بجلی کا بل ہر مہینے دینا ہے. سو دیز آر دا تھنگس. جیسے اکثر پہلے ہوتا تھا کہ میں اپنی پینٹنگیں بس مفت میں لوگوں کو دے دیتا تھا, کوئی آتا تھا یار بڑی اچھی ہے دے دو, سو آئی ووڈ گیو اٹ اوے فار فری. بٹ یہ عقل کب آئے گی, یہ کام نہیں کرنا. عقل ایسے آئی کہ میرے زندگی کا ایک گول تھا کہ میں ایک بکٹ لسٹ ہوتی نا, مرنے سے پہلے کچھ 4 چیزیں آپ نے کرنی ہے, تو میرے مرنے سے پہلے کا ایک گول تھا میں نے سولو شو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کیا, اس سولو شو میں ساری پینٹنگز بک گئیں اور وہ ڈھیر سارے پیسے آ گئے. میں نے کہا یہ تو اچھا ہے, یہ تو میں کر سکتا ہوں. ہاں نہیں, وہ اس کے بعد نا جب پیسے آئے ہاتھ میں, میں نے کہا یہ تو اچھی چیز ہے. پھر اس کے بعد سے آئی نیور گیو اینی تھنگ فار فری ٹو اینی ون. بالکل. اور سبق یہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی اسکل ہے, ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ کبھی کبھی کسی کے لیے دوست کو نہیں دیا, تحفہ نہیں دیا, مگر یہی مینز ہے ہماری اسکلز ہیں جن سے ہم بھی پیسہ کماتے ہیں. بالکل. آپ مجھے رابعہ یہ بتائیں کہ آپ اس سارے آرٹ سین میں کیسے نیویگیٹ کرتی ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ کو وہ سپورٹ حاصل ہے؟
مطلب اگر میرا جرنی تھوڑا سا ڈفرینٹ اس طرح سے رہا ہوا ہے کہ گھر سے مجھے بے تحاشا سپورٹ ملی. یوزلی لڑکیوں کو ایکچولی نہیں ملتی اتنی. میری بے تحاشا فرینڈز ہیں جو NCA جانا چاہتی تھیں اور نہیں جا سکی. اور شادی کے بعد بھی ایکچولی مائی ہسبینڈ از آلسو فرام NCA, آرکیٹیکٹ ہیں وہ. تو مطلب دیر واز نو پرابلم دیر آئیدر. سو آئی ہیو بین ویری بلیسڈ. مجھے پیٹرنیج ملی ہے اور مجھے سپورٹ ملی ہے اس کے لیے, تو میں یہاں تک پہنچی ہوں. اینڈ یو فاؤنڈ یور وائس, یور پیشن, اینڈ یو کیپ گوئنگ. کیونکہ چیلنجز تو پھر بھی ہوتے ہیں. کہ پاکستان کے اندر آرٹ کو پیٹرنیج نہیں ہے اور بہت مشکل سے ملتی ہے. جتنی ملنی چاہیے, جہاں کی فیکلٹیز سے آنی چاہیے, وہ نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کا اتنا برا حال ہے جتنا ہو رہا ہے. ہم نے بات کر لی کہ یہ پیشن ہے, یہ محبت ہے آپ سب کو یہ کرنے میں, مگر لیسٹ فیوریٹ چیز کیا ہے؟ کیونکہ ایک چیز سے آپ تنگ بھی آتے ہو. کئی چیزیں آپ کو یہ بھی لگتی ہیں کہ کاش یہ آج کا دن مجھے احساس دلا رہا ہے کہ شاید میں کچھ اور کر لیتا یا کر لیتی. 2 چیزیں ہی ہوں گی, پیسہ نہ ملنا اور اپریسیشن نہ ملنا. بیکاز اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دیٹ. نہیں, آئی بلیو آرٹسٹ اپریسیشن کا بھوکا ہے. یو وانٹ ٹو بی اپریشیٹڈ, یو وانٹ یور ورک ٹو بی اپریشیٹڈ, ایٹ لیسٹ آئی ڈو. اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو میک منی آؤٹ آف اٹ. سو مطلب وچ از ناٹ بوتھ دیز تھنگز. آپ کو یو نیڈ ٹو گو تھرو اے سرٹن پروسیجر. کچھ چیزیں آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی مل جاتی ہیں. ادروائز یس, بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن دیٹس اباؤٹ اٹ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے سب سے مشکل کام جو ہے وچ آئی ایبسلیٹلی ہیٹ اباؤٹ بینگ این آرٹسٹ, جو کہ ابھی ایکچولی آئی تھنک کہ وہ ریسنٹ چیز ہے سوشل میڈیا کے اندر. یو ہیو ٹو بی ویری ایکٹیو. بالکل, یہ میں نے وہ مجھے لگتا ہے کہ فل ٹائم جاب ہے جس کے لیے آپ کو ایک الگ سے مینیجر رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیکاز جو گیلریز ہیں, میں نارملی اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا سوشل میڈیا کے اوپر, بیکاز مے بی ہم لیزی. مگر دیکھیں ہم نے اب ایک کام کر دیا, اٹس آؤٹ دیئر, کسی ایک میڈیم پہ ہے تو پلیز تھوڑا سا کمپلیسنسی سے نکلیں اور وہ دیکھ بھی لیں. ہاں بالکل. تو وہ میرے لیے سب سے مشکل وہ کام ہوتا ہے کہ اب آپ پینٹ کر رہے ہیں تو آپ کو تب بھی اپنی ویڈیو بنانی ہے, آپ برش دھو رہے ہیں تو آپ نے تب بھی اس کی پینٹنگ بنانی ہے. سو وہ مجھے لگتا ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل آپ کا دماغ ہر وقت چلتے رہنا چاہیے. آپ کو پینٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا اس اینگل سے لینی ہے, اور اگر اس اینگل سے لینی ہے میری بہتر کیا آپٹکس کیسے آئیں گے, ہاں میں اچھی لگ رہی ہوں, اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں. وہ مجھے لگتا ہے کہ دیٹ ٹیکس اوے فرام یور ورک. بہت صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ آئی ریئلائز دس ویری ریسنٹلی کہ انٹرنیشنلی جتنے بھی آرٹسٹ ہیں دے بیکم سو ایکٹیو آن سوشل میڈیا کہ میں ان کو فالو کرتا ہوں انسٹاگرام کے اوپر, اور میں ان کو دیکھتا ہوں, ان سے انسپریشن لیتا ہوں اور پھر میں بھی اس سے انسپائر ہو کے ویڈیوز اس طرح کی بناتا ہوں. بالکل صحیح کہتے ہیں, اب مجبوری ہے. نہیں, بٹ دین آئی ڈو تھنک کہ سوشل میڈیا اٹس ہم فار اے کنٹری لائک آرز اٹس اے فیئرلی نیو area, it's a fairly new I think for everyone in the sense that اتنا ویسے یہ ٹیکنالوجی کتنی 20 سال پرانی ہے, 15 سال پرانی ہے. But you don't actually, what I discovered was شروع میں مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے, یہ ہر وقت میں اس کے اوپر تو نہیں چپک کے بیٹھ سکتی, اوپر سے I have 2 kids. But actually انہیں 2 بچوں نے مجھے سکھایا کہ you don't actually have to sit on it 24/7 and you can choose, you know, how to go about it. So which is how I discovered کہ okay there's a Facebook and then there's a Facebook page and then there's Instagram and then there's an Instagram page and they can be linked. اور پھر آپ ایک ہی جگہ پہ ایک چیز ڈالیں اور وہ سارے میں چلی جاتی ہے. مجھے آپ کے بچوں سے ملنے کی ضرورت ہے. But Insta gives you that option نا, نیچے آتا ہے کہ کراس شیئرنگ کرنی ہے کہ نہیں. اچھا ادھر میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ریسنٹلی میں نے بھی یہی فیس کیا, کسی نے کہا کہ اچھا یہ تو آپ کا پبلک ہے بٹ آپ کا انسٹاگرام پبلک کیوں نہیں. ہمیں پرائیویٹ بھی تو اپنے اکاؤنٹس چاہیے نا, ہم کتنا پبلک کریں, بیکاز کئی دفعہ ایسے جملے اور کلمات آ رہے ہوتے ہیں ہماری کسی بات کے نیچے کہ ہم کہتے نہیں جی ہم پرائیویٹ فرینڈس کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. آرٹسٹ پہ بہت زیادہ فلمیں بنی ہیں, بہت سارا سیریز بنی ہیں. آپ کے اگر کام پہ یا آپ کی زندگی پہ کوئی فلم بنے یا کوئی گانا ہو تو کیا اس کا ٹائٹل ہوگا؟ دونوں ذرا سوچیں کہ مطلب اپنے آپ پہ کس چیز کو آپ لگتے ہیں یہ ٹائٹل جو ہے نا یہ میرے پہ سیٹ ہوتا ہے. میرے والا تو ٹی وی پہ بتا نہیں سکتے,
अच्छा कोई ऐसा होता है जो हम लोग पब्लिकली बता सकते हैं कोई ऐसी चीज पर यही सोचें भाभी, इसी तरह का कोई आइटम नंबर होएगा, वो आइटम नंबर होएगा for sure. आइटम नंबर होगा हाँ रंगीनी जिंदगी की बिल्कुल, हो absolutely. आपकी जैकेट भी आज इतने मजे हाँ, की लग there रही you है go. आपकी आई लव व्हाट यू वेयरिंग टुडे Thank you. राबिया आपको क्या लगता है आई थिंक कि मेरा ख्याल है मैं इस वक्त एक टाइटल निकाल नहीं सकती अगर मैं चाहूँ भी तो क्योंकि इतना कुछ है, इतना ज़्यादा है. अगर खुद it's से दे very- सकें कोई नाम अपने काम को तमाशा. That's the only thing I can come up with. तमाशा बड़ी इंटरेस्टिंग सी टर्म है ना डेफिनेटली क्योंकि यही रहा है. बिल्कुल एंड एक्चुअली मुझे तमाशों में ही सबको सबसे ज़्यादा सीखने को भी मिला है और ज़िंदगी एडवेंचर्स रहे हैं ना बिल्कुल डेफिनेटली. जब आपके घर में 2 बच्चे हों तो वो सारा दिन ही एक तमाशा चल रहा होता है, लेकिन आई गेस उसके बगैर फिर कुछ है भी नहीं. बिल्कुल आप सही कह रही बिल्कुल हैं सुना है. बिल्कुल और वही यू लिव एंड यू लर्न ना और मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे लगेगा कि आपने क्या सही किया क्या नहीं, गलत आपकी लर्निंग आप अकेली 1.5 ईंट की मस्जिद में बैठ के आती ही नहीं है. लर्निंग एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में आती है, इंटीग्रेशन इंटरेक्शन से आती है और उस इंटीग्रेशन इंटरेक्शन के लिए आपको एक पब्लिक सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है. कोरोना के एक और जो बम हमारे ऊपर हमारी सोसाइटी को जो पड़ा है वो यही था कि सारी सोशल एक्टिविटीज़ सीज़ हो गई. इनफैक्ट अभी तक हुई नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा जो मर मुक के हम जिस चीज़ को वापस ला सकें वो खाना पीना है. जो कल्चरल और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी businesses suffer सोसाइटी किए हैं. को एक्चुअली में ग्रूम करना था और फ्लरिश करना था, एज ए सोसाइटी आपने इवॉल्व होना था, वो कुछ भी नहीं हो रहा. वो अभी तक नहीं हुआ. हमने कोरोना पिछला जो अभी ख़त्म हुआ था तो वी डिड अ प्ले जो आई सेड कि हमने थिएटर भी स्टार्ट किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, OU के क्रिएटिव्स के नाम से. सो हमने एक प्ले किया था ठेठ बादल. अच्छा, ठेठ बादल के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो इट्स अ सोशल कमेंट्री एंड हम ऑब्वियसली डसे हुए थे कोरोना के तो वी वर बर्स्टिंग आउट इन क्रिएटिविटी कि वी हैव टू. वो वक्त का बादशाह है बेसिकली जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम ठेठ बादल है और वक्त उसकी कमोडिटी है. सो द एंटायर प्ले इज़ बेस्ड अराउंड दिस और उसमें हमने बहुत शॉर्ट सा है, इट्स अ 30-minute प्ले. 3-4 कैरेक्टर्स हैं जो आके उससे वक्त के बारे में ही इंटरेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ सिनेरियोज हम कैन यू बिलीव कि हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे सिर्फ हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर जो हैंडल्स थे उन पे ले जाके डाला था. एंड ऑन द सेकेंड डे वी हैड अ फुल हाउस. वी वर सरप्राइज्ड. मतलब हम नहीं सोच रहे थे कि होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी शदीद उससे एहसास ये हुआ कि इतनी भूख है, इतनी सख्त जो है ना स्टारवेशन हो गई है आर्ट की यहाँ पे ऑफ कल्चरल एक्टिविटी की कि हमने ये एक निकाला है. उर्दू में था विच वॉज अनदर, वी weren't श्योर कि किस तरह से इसको लिया जाएगा, लेकिन इतनी अच्छी अप्रिसिएशन मिली कि You were encouraged कि आप मज़ीद नॉट उस तरह जस्ट का काम इनकरेज, आई करें. वॉज एक्चुअली अलार्म्ड कि इतना ज़्यादा गैप आ गया है. आई थिंक वो जैसे आपने कहा कि कोरोना के उस प्रोसेस से गुजरे तो वी वर आल्सो स्टार्व्ड. पहले फिर भी था कि हमारी सोशल एक्ट मिलना जुलना था, हम कहीं जा रहे थे और जैसे इन्होंने अभी एक वर्ड्स यूज़ किए सोशल कमेंट्री. बहुत दफ़ा हमने ये देखा है कि जो आप आर्ट होती है वो किसी ना किसी सोशल एस्पेक्ट पे बनी होती है. आप इससे एग्री करेंगे या ऐसा सोशल एस्पेक्ट्स में भी कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिस पे आप आर्ट ज़्यादा बनाते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे लिए लगता है पर्सनली कि कुछ भी आप प्रोड्यूस करते हैं वो बेशक लाइक पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो और या कोई एक प्ले हो, इट नीड्स टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. उसके ऊपर एक कॉन्वर्सेशन आप कर सकें. इट नीड्स जो कि एक कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप एक काम कर रहे हैं. और उसी तरह से मेरा जितना भी काम होता है वो पाकिस्तानी सोशल इश्यूज़ के ऊपर काम होता है. लास्ट कौन सा सोशल इशू आपने किया था? I had a solo show which spoke about extramarital affairs in Pakistani society and कि हमारी सोसाइटी के अंदर हर जगह पे ये एक चीज़ है बट हम उसके बारे में कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते ठीक है. कि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है ही नहीं. एंड मैं जब भी कोई पेंट करता हूँ सो मैं उससे पहले रिसर्च करता हूँ, लोगों से सवाल जवाब करता हूँ. और सो दिस इज़ व्हाट द वर्क वाज अबाउट. इसी से मुझे याद आया कि आनंदा कुमारस्वामी है. He's a metaphysicist. He was obviously he's no longer here.
بہت بڑا نام ہے آرٹ کے اندر. وہ آرٹ ہسٹورین بھی ہیں اور فلاسفر بھی ہیں. ہی سیڈ دیٹ آرٹسٹ کا مقصد جو ہوتا ہے نا وہ سوسائٹی کو اس کا پرپز دکھانا ہوتا ہے, دا پرپز آف لائف. سوسائٹی یہی ہے. بالکل ہے. تو اینی آرٹ دیٹ یو پروڈیوس اٹس اے ریفلیکشن. بالکل آپ سے میرا خیال ہے مررز ہوتے ہیں بالکل, اور وہ آپ کو آئینہ ہی دکھا رہے ہیں. بالکل. جیسے کہ رابعہ نے کہا کہ ہماری زندگی کا جو عکس ہوتا ہے وہی ہماری آرٹ بن جاتا ہے. بہت اچھا لگا آپ دونوں کے آنے کا. Thank you for having us. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات ہیش ٹیگ کے ایک اور ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.